تو غفلت کی زندگی کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بڑھاپے میں احساس ہوتا ہے کہ اب میری قبر میں جانے کا ٹائم ہے۔ بعض اوقات بچوں میں بھی احساس ہو جاتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی داڑھی نہیں ہے نماز پڑھ رہے ہیں، تو گویا بچپنے سے یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے بچپنے سے ان کے کان میں ڈال دیا ہے کہ نماز پڑھو۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ 70 سال کے ہو جاتے ہیں، جب کسی کام کے نہیں رہتے اس وقت نماز پڑھتے ہیں۔ بھیڑیا بھی جب بوڑھا ہو جائے شکار چھوڑ دیتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی شکار چھوڑ دیا ہے اس نے، اب کسی کام کا نہیں رہا، تو نماز جو ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ یہ نماز ٹھیک ہے، نماز پڑھے، لیکن اس کو قضا کرنی پڑے گی، تمام نمازوں کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن اس کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو بچپنے سے کام کر رہا ہے۔ بچپنے سے نمازیں پڑھنا یہ ہے انبیاء کا کام، بڑھاپے میں نمازیں پڑھنا یہ ہے بھیڑیا کا کام، یعنی جانور کا کام ہے۔ تو بہرحال اگر پڑھے تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آدمی کو آپ نمازی بنائیں، تاکہ اسے احساس ہو کہ میرا اللہ ہے، دن میں 5 دفعہ میں نے اس کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ اور جب دربار میں ہم حاضر ہوتے ہیں اس وقت بھی غافل ہوتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کا گھر ہے، گپے مار رہے ہیں، شور ہو رہا ہے، آوازیں نکل رہی ہیں، 4-5 آدمی باتیں کر رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہے کہ مسجد ہے۔ اگر کبھی گورنر کے ہاں آپ چلے جائیں بالکل خاموش بیٹھے رہیں گے، وزیر اعظم کے ساتھ پاس چلے جائیں تو بالکل خاموش بیٹھے رہیں گے، کسی ڈاکٹر کے پاس بھی آپ جاتے ہیں تو موبائل بھی حرکت نہیں دیتے اور بیٹھے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر ناراض نہ ہو جائے کہ آپ کیوں اس طرح کام کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، شور شرابہ گپ شپ یہ سارا سب کچھ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ گویا مسجد میں آنے کے بعد سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب مسجد میں قدم رکھ رہا ہے اس کو احساس ہو کہ اللہ کے پاک گھر میں قدم رکھ رہا ہوں، وہ اللہ جو میرے باطن کو جانتا ہے۔ اگر ابھی جھوٹ بول کر آیا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے، کسی کو تکلیف دے کر آیا ہے تو توبہ کرنی چاہیے۔ احساس اللہ کا ہونا چاہیے، اور احساس اللہ کا کب ہوگا؟ جب نماز آپ پڑھیں گے تو باقاعدہ ترجمے کی طرف رجوع کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، جس کی رحمت تمام کائنات پر ہے، اور مومنون کے لیے نیکوکاروں کے لیے اس کی رحمت دائمی ہے۔ اور تھوڑا سا ایک آدھے سیکنڈ میں غور و فکر کریں، دیکھو اللہ کی رحمت ہے میں زندہ ہوں، اللہ کی رحمت ہے میں کھڑا ہوا ہوں، کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی رحمت ہے ٹانگیں میری ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ہے زبان میری ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ہے کان۔ کس کس چیز کا آپ احسان اللہ کا دیکھیں گے؟ اپنے تمام اعضاء کو دیکھیں، ایک عضو اگر خراب ہو جائے، آپ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں، تھوڑے سے کان میں درد ہو گیا ہے تو پھر پریشانی ہوگی، تھوڑی سی آنکھ میں درد ہو گیا ہے، انگلی کے اس پورے میں درد ہو گیا ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں پریشانی نہیں دی۔ پھر سوچے کہ میں کہہ رہا ہوں ایاک نعبد، آیا واقعا میں عبادت کر رہا ہوں؟ کیا واقعا اللہ کی طرف میں متوجہ ہوں؟ اگر متوجہ ہوں تو غفلت کا پردہ میرا ختم ہو گیا ہے، میں ہوشیار ہوں، میں سمجھدار ہوں، اللہ کے دربار میں ہوں۔ یہ خاص خصوصی توجہ جس وقت آپ شروع کریں گے، ہو سکتا ہے پہلے آپ کی 1 رکعت 1 منٹ میں ہوتی ہو، اب ہو سکتا ہے 1.5 منٹ میں ہو جائے، اتنی فرق پڑے گا، لیکن وہ نماز آپ کی اصلی نماز ہوگی، وہ انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے۔ پھر انسان کبھی کہے گا میں کیا ہوں، کبھی اللہ حکم دیتا ہے کھڑا ہو جاتا ہوں، کبھی اللہ حکم دیتا ہے تو جھک جاتا ہوں، کبھی اللہ حکم دیتا ہے تو زمین پر لیٹ جاتا ہوں۔ اپنی پیشانی سب سے بڑی چیز انسان کی پیشانی ہے، لیکن احساس ہونا چاہیے، جلدی 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 ہو۔ ایسی نماز ایسی ہوگی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک محب اہل بیت نے نماز پڑھی، حضرت نے فرمایا یہ نماز نہیں ہے بلکہ یہ مرغا ہے، سامنے دانہ پڑا ہوا ہے، منٹ میں 1 سیکنڈ نہیں بلکہ سیکنڈ سے بھی کم حصے میں دانہ اٹھا رہا ہے منہ میں ڈال رہا ہے، دانہ اٹھا رہا ہے منہ میں ڈال رہا ہے دانہ۔ اور اس کے بعد امام نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دکھائی کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اول سے لے کر آخر تک کسی امام کا نماز پڑھ کے خود دکھانا کسی مسلمان کو، کسی مومن کو، یہ صرف ایک ہی روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو اگر ہم توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، ہم سب ہیں، بچہ ہو تب بھی توجہ کے ساتھ پڑھیں، مجھ جیسا بوڑھا ہو تب بھی توجہ کے ساتھ پڑھیں، دوسرا کوئی آدمی ہو
توجہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے منہ سے کیا کلمہ نکل رہا ہے، اگر اس طرح میری توجہ ہوگی اور یہ احساس ہوگا کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں، تو جناب امام حسن علیہ السلام کا تو رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، ہمارا رنگ تبدیل نہیں ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ ہماری طبیعت میں تبدیلی آ جائے گی۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی عبادت قبول فرما۔